بہت زیادہ لوگ نظر بد کا شکار ہیں، اور تقریباً سوشل میڈیا کے ایڈونٹ کے بعد ہر چیز آن لائن جا رہی ہے، تو اسے بچاؤ کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا اسکار پہ ایسی چیزیں ٹپس؟ نظر بد، جادو یا جنات، جو بھی، اور جادو بھی پھر دو طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، یا جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے یا ڈائریکٹ اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، حسد بھی بعض اوقات، تو اس طرح کے جتنے بھی اثرات ہوں ان کا علاج قرآن ہے، صرف قرآن۔ جب آپ قرآن سے علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ یہ اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اور قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، کچھ تو وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معوذتین نازل ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے تھے، ساتھ قل اللہ پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ جو ہے پھینکتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ بیماری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو میں نے پڑھا، خود حضرت عائشہ صدیقہ نے پڑھا، لیکن پھونک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاری، اور اس سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معوذتین، یہ تینوں قرآن شریف جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی الگ شفا کے لیے اہمیت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی ہے الگ، اس کی اہمیت ہے۔ لہٰذا یہ اپنے آپ کو رقیہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا چاہیے۔ تو میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ 6 چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل، ان 6 چیزوں کو دن میں 6 دفعہ دم کریں اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کی حفاظت میں رکھیں، 5 نمازوں کے ساتھ 6 دفعہ سوتے وقت۔ اور اس میں جو 3 اوقات ہیں، فجر، مغرب اور سوتے وقت، ان میں 3 دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں، پھونک ماریں، اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، آپ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو 3 اوقات میں 3 دفعہ پڑھیں، باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ۔ تو یہ کم از کم رقیہ ہے جو اپنے آپ کو کرنا چاہیے، اور شیطان سے انسان جو محفوظ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنا، یہ اس کے لیے کم از کم یہ۔ ویسے قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا قرآن جہاں سے بھی پڑھیں گے، جیسے بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن اس کی مدد کرے گا۔ رقیہ کے طور پر قرآن جیسے بھی پڑھیں گے وہ اس کی مدد کرے گا، لیکن ان آیات کی بہرحال الگ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی۔ کوئی ایسی ٹپ جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کوئی ایسی نسخہ یا ایسی چیز، ویسی بات جس سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول؟ دیکھیں، وہ جتنے بھی بڑے بڑے مستجاب الدعوات لوگوں سے بات سنی ہے، ان سے یہی سنا ہے کہ آپ وہ آیات ضرور پڑھیں جو ربوبیت کی آیات ہیں، جن سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو ربوبیت کی آیات پڑھتے جاتے تھے تو ایک تعلق قائم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ پنجابی میں، اردو میں جیسے بھی دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو قرآن حکیم ہی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور قرآن حکیم ہی آپ کے مختلف جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے، اور قرآن حکیم ہی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کوئی ایسی کتاب چاہے جس میں ربوبیت کی آیات کٹھی ہوں، یا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی اس کا جمع کیا ہوا کوئی ایسا ہو چکا تاکہ ہم ڈال سکیں ڈسکرپشن میں؟ نہیں، کوئی ایسی میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، سب سے بڑی چیز آیت الکرسی ہے۔ اور یہ 3 آیات جو ہیں حدیث کے مطابق بھی ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ یہ جو آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بھی یہی ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ تو یہ جو تینوں آیات ہیں ان کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ مثلا آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات، بہت ساری چیزیں ہیں حدیث کی ساری باتیں، اس میں یہ ہے کہ 10 دفعہ اگر بس سبحان اللہ کر لیں، 10 دفعہ آپ الحمدللہ پڑھ لیں، اور 10 دفعہ آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، تو جو دعا مانگیں قبول ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو اب یہ کتنا مشکل ہے، آپ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ، تو کوئی چیز بھی پھر قرآن پاک، یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بھی دعا کے مانگنے کا طریقہ بھی ہے۔ کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کی باتیں، ربوبیت کی باتیں کی جائیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اپنا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ قائم کیے جائے۔ پھر اس کے بعد جو مرضی مانگیں، حلف وفاداری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کا بنے تو صحیح پہلے،
تو اس کے بعد جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، مختلف طریقے حدیث میں آئے ہیں، لیکن ایک بات ہر دعا کے ساتھ ضروری ہے، اللہ کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ ہر دعا کے ساتھ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔